عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تعلیم و تبلیغ کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ کل کے درس قرآن میں آپ نے حلال جانوروں کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی۔ آج کے درس قرآن میں حرام جانوروں کے حوالے سے بڑا واضح حکم اللہ تعالیٰ کا موجود ہے۔ اعلان ہوا حرمت علیکم المیتہ، فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار جو جانور ہے وہ حرام ہے۔ دوسرا فرمایا والدم، اور بہنے والا خون تمہارے لیے حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور کہ جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کے ساتھ ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی تمہارے لیے کھانا حرام ہے۔ اب یہاں پر بڑی اہم یہ بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا دین اسلام کتنا پیارا دین ہے اور کتنی پیاری تعلیمات ہیں اس کی، کہ یہ دین صرف ہمیں نماز روزے حج زکوٰۃ تک محدود نہیں رکھتا، صرف ہمارا ایک آخرت کے اعتبار سے فائدہ نہیں سوچتا، بلکہ اس دین کی یہ کتنی پیاری تعلیم ہے کہ وہ گوشت اور وہ جانور کے جو دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، ہماری طبیعت کے لیے، میڈیکل معاملات کے لیے وہ کئی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع کیا۔ مثلا مردار جانور کو کھانے سے اس لیے منع کیا کہ جب کوئی جانور مردار ہو جاتا ہے، چاہے وہ طبعی موت مرے یا کسی بھی وجہ سے مرے، یعنی اس کو ذبح نہ کیا جائے، حلال نہ کیا جائے، اور ویسے ہی وہ مر جائے، تو اس کے اندر جو خون جمع ہوگا وہ خون اس کے گوشت میں ایسے فاسد اور بیمار مادے پیدا کر دے گا کہ اگر کوئی انسان اس کو کھا لے تو اس کا برا اثر جو ہے اس کی طبیعت پر اور اس کی صحت پر پڑے گا۔ اور بہنے والا خون بھی شریعت نے اس لیے حرام کیا ہے کہ بہنے والا خون ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس جانور کے جتنے فاسد مادے ہوتے ہیں، جتنے اس کے نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ بہنے والے خون کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں، اور جب گوشت خون کے بغیر پیچھے بچ جاتا ہے تو وہ جو ہے انسان کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اس کا کھانا بھی دین اسلام میں حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، بہنے والا خون تمہارے لیے حرام ہے، کیوں کہ وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اب خنزیر کا گوشت اس لیے حرام ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس جانور کا گوشت کہ جو اپنی طبیعت میں ایسی خوبی اور ایسی صفت رکھتا ہے کہ جو انسان کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے، تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ خنزیر میں یہ بری صفت ہے کہ وہ ظلماً جو ہے وہ چیز کو کھاتا ہے، ظلم کر کے۔ پھر اس میں یہ بری عادت ہے کہ وہ ہمیشہ نجاست اور گندگی میں رہتا ہے۔ پھر اس میں بری عادت ہے کہ اس کے بالوں میں، اس کی جلد میں، اس کے جسم میں گندگی اور نجاست میں رہنے کی وجہ سے اس میں جراثیم اور کیڑے لامحالہ طور پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اسلام چونکہ پاکیزہ مذہب ہے، اس کی تعلیمات پاکیزہ ہیں، صفائی اور ستھرائی کا چونکہ دین ہے، بلکہ صفائی ستھرائی کو اسلام آدھا ایمان کہتا ہے، اور طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے چونکہ انسانی مزاج اور انسانی وقار کے یہ چیزیں خلاف ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع کیا۔
اس کے بعد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور کے جس کو اللہ کے نام کے علاوہ پہ ذبح کیا جائے اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، ایک ہوتا ہے اللہ کے نام کے علاوہ پہ ذبح کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے نام کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے نا تو ہمارے معاشرے میں اس مسئلے پر بھی ایک فرقہ وارانہ چیزوں کو ہوا دی جاتی ہے، یہ اصول سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرتے ہوئے صرف اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذبح کرتے ہوئے، ذبح کرتے وقت اگر اس جانور پہ نبی کا نام لے کے ذبح کیا جائے، کسی ولی کا نام لے کے ذبح کیا جائے، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی بندہ تکبیر پڑھتے ہوئے بسم اللہ، اللہ اکبر کی جگہ کہتا ہے بے اسم محمد، یا وہ کہتا ہے بے اسم داتا الیجویری، یا وہ کہتا ہے بے اسم غوث اعظم، تو وہ جانور حرام ہوگا۔ یعنی ذبح کرتے ہوئے صرف اللہ کے نام کو لے کے ذبح کریں گے تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے جانور کو منسوب کرنا، نسبت کرنا، کہ یہ بکرا جو ہے فلاں پیر صاحب کا ہے، یہ چھترا جو ہے فلاں اللہ کے ولی کا ہے، یہ ہے نسبت کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، اس کو تقسیم کیا جائے گا، بانٹا جائے گا، اس کا جو ثواب ہوگا وہ فلاں کے نام پہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے نسبت کرنا۔ تو نسبت کرنے میں اور ذبح کرنے میں یہ فرق جاننا ضروری ہے۔ اگر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے علاوہ کا نام لیا تو جانور حرام ہے، نسبت کرنے اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کسی کی طرف نسبت نہ بھی کرے تو ہر جانور کی کسی نہ کسی کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ مثلا ایک زندہ جانور ہمارے گھر میں کھڑا ہے، اگر میں اس کا مالک ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ چھترا میرا ہے، وہ نسبت تو میری طرف ہو گئی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سارے جانور فلاں کے ہیں، یہ ہوتی ہے نسبت۔ یہ اللہ کے نام کے علاوہ کے زمرے میں نہیں آتا، یہ نسبت اس کو کہتے ہیں۔ نسبت کسی کی طرف بھی کر لے، اس کا حلال اور حرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلال حرام کا تعلق ہے ذبح کرتے وقت، کہ جب ذبح کرے صرف اللہ کے نام پہ ذبح کرے۔ فرمایا والمنخنقۃ، اور وہ جانور کے جو گلا گھٹ کے مر جائے، چاہے کسی رسی سے اس کا گلا گھٹا ہے مر گیا ہے، یا کسی نے خود اس کا گلا دبایا ہے مر گیا ہے، تو ایسا جانور کے جس کو گلا دبا کے مارا جائے وہ بھی جو ہے حرام ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اس میں بھی یہی وجہ آئے گی، یہ آگے بھی 2-3 قسمیں ہیں۔ یعنی جس جانور کا خون نہیں بہایا جا سکا ذبح کرتے ہوئے، اس کا گوشت میں جو ہے وہ خون شامل ہو جائے گا اور وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار پائے گا۔ فرمایا والموقوذہ، اور ایسا جانور کہ جو اونچائی سے گر کے مرے، یہ پہاڑ پہ جانور چڑھے ہوتے ہیں وہاں سے گرتے ہیں مر جاتے ہیں، وہ جانور بھی حلال نہیں۔ والمتردیہ، اور ایسا جانور کہ جو چوٹ لگ کے مرے۔ والنتیہا، ایسا جانور کہ جس کو سینگ مار کے مار دیا جائے، اس کا کھانا بھی حلال نہیں۔ وما اکل السبع، ایسا جانور کہ جس کو کوئی درندہ کھا لے، یعنی ایسا جانور کھا لے کہ جس کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ درندہ اس جانور کو مار دے تو وہ بھی ہمارے لیے اس لیے حلال نہیں ہوگا کہ جب وہ درندہ مطلب شیر ہے، چیتا ہے، سور ہے، خنزیر ہے، یہ جب حلال جانور کو نوچ لیتے ہیں تو پھر ان کے جراثیم ان میں جو ہے کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان جانوروں کا بھی کھانا پھر حلال نہیں رہتا۔ الا ما ذکیتم، مگر اس صورت میں کہ جب تم اس کو ذبح کر لو، یعنی کسی درندے نے جانور پکڑا ہے لیکن ابھی اس کا شکار مکمل نہیں ہوا، کہ تم اس زندہ جانور پہ پہنچ گئے ہو، سانس لے رہا تھا پہنچ گئے ہو، ذبح کر لی تو وہ پھر حلال ہو جائے۔ مثال کے طور پر بھئی ہرنی کو جو ہے ایک شیر پیچھے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ابھی شیر نے اس کو پکڑا ہی ہے، اس کو مارا نہیں ہے،
اس نے فائر کر کے شیر کو مار دیا، وہ ہرنی یا بکری وہ بھی سانسیں لے رہی ہے، اس کو ذبح کر لیا، یہ حلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور کے جو بتوں کے نام پہ ذبح کیے جائے، وان تقسم بالازلام، اور تم فال نکال کے ان کو تقسیم کرو، تو یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ عرب کے لوگوں کا رواج تھا، وہ اپنے بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، وہاں بتوں کے دائیں میں انہوں نے کچھ پتھر رکھے ہوتے تھے، وہاں پہ جو ہے گوشت رکھا جاتا، پھر وہاں پہ فال نکالی جاتی کہ جو اس پتھر کا گوشت کھا لے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو اس کے ساتھ کھا لے گا یہ ہوگا۔ تو اسلام نے اس کو جو ہے سختی سے منع کیا ہے کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ذالکم فسق، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس سے بچنا جو ہے تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور فال کا کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ کالے جادو کے ذریعے ہے، یہ آئے روز مطلب ہے کسی نہ کسی گلے محلے میں یہ بڑے نئے ناموں کے ساتھ جو ہے کئی صوفی اور کئی بابے مطلب ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ اپنے رسولوں اور اپنے محبوبوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ جو ہر بندہ دعویٰ کرے کہ میں غیب بتاتا ہوں میں غیب بتاتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ ان خبروں پہ یقین کرنا چاہیے، نہ ان کے پاس جانا چاہیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ جو کسی جادوگر کے پاس جائے، کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی خبر کو سچ مانے تو اس نے جو ہے اپنا ایمان اور عقیدہ برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسے جادوگر جو آئے دن مطلب پھرتے رہتے ہیں، ان کی خبروں پہ یقین نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا معاملہ سپرد کیا جائے۔ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو جائیں گے، فلا تخشوہم واخشون، اے محبوب ان سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے۔ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فتح مکہ کے دن کی بات ہوئی کہ جب اسلام نے مکہ کو فتح کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین کے احکام کو مکمل کیا، اور اس دن اللہ رب العزت نے پھر آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے پسندیدہ دین اسلام کو جو ہے پسند کر چکا ہوں، اب تم میں اس پہ قائم رہنا ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ایک یہودی سے ہوئی، تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے عمر، اللہ نے قرآن مجید میں تمہارے لیے ایک ایسی آیت نازل کی ہے، اگر وہ ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن سمجھتے۔ اور وہ یہ آیت پڑھی اس یہودی نے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، اور دین کے مکمل ہونے کے ساتھ جو ہے کافروں کو مایوسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے سچ غالب آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، اور اسلام کی یہ طاقت ہے کہ یہ جب اپنی نور، اپنی کرنیں، اپنی روشنیاں، شعائیں بکھیرتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے 23 سال کے عرصے میں جو ہے جس دین اسلام کی تبلیغ کا جھنڈا بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان جو ہے کائنات کے چپے چپے میں پہنچا دیا، اور آج الحمدللہ 57 اسلامی ملک جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانہ اور نغمہ گاتے ہیں، اور اس پر اپنے آپ کو جو ہے وہ خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ اللہ نے پیچھے حرام جانوروں کے بارے میں ذکر کیا، اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے اور وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو تو وہ مجبور بندہ ضرورت کے مطابق اس حرام چیز میں سے کھا سکتا ہے، یہ اجازت ہے ضرورت کی بنا پر۔ مثلا ایک بندہ جنگل میں ہے، مسافر ہے، اس کے پاس حلال کھانے والی چیز ہے ہی نہیں، سوائے وہاں پہ مردار چیز کے یا حرام چیز کے اور چیز موجود نہیں ہے، تو اب اس پر جان بچانا فرض ہے۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ
اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں، دین سے بغاوت کر کے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرکشی کر کے نہیں، بلکہ اس رخصت پر عمل کرتے ہوئے کہ اسلام نے میرے لیے جو ہے وہ جان بچانا ضروری قرار دیا ہے، وہ جان بچانے کے لیے اگر کوئی ضرورت کے مطابق اس حرام چیز کا معاملہ اختیار کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن ضرورت اور مجبوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم جس کو مجبوری بنا لیں یا ہم ضرورت بنا لیں، بلکہ شریعت میں مجبوری اور ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور جائز راستہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ہر کھاتے میں کہ بھئی ہر بات میں یہ میری مجبوری تھی، یہ میری مجبوری تھی، یہ میری مجبوری تھی، ٹھیک ہے نا، میری مجبوری تھی میں سود کھا لوں، میری مجبوری تھی میں چوری کر لوں، ایسا نہیں۔ ضرورت اور مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جان جانے کا خطرہ ہو اور اس کے پاس حلال کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو، وہاں پہ جو ہے وہ اگر حرام مردار چیز کا استعمال وہ کر لیتا ہے اس کے لیے مباح ہوگا۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب کی ان تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا تقبل منا هذه الصلاة العصر ودرس القرآن مع جميع الحاضرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم۔